محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمل العبارة۔ محترم طلباء کرام، الدرس الثامن والعشرون کی تمرین ہم پڑھ رہے تھے۔ آج انشاءاللہ تمرین کا آخری حصہ پڑھیں گے، جس میں ہمیں ایک نامکمل عبارت دی گئی ہے اور اسے ہم نے مکمل کرنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کمل العبارۃ، عبارت کو مکمل کرے۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے ایک عبارت دی گئی ہے یہاں تک، اور پھر باقی حصہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دیا گیا ہے، تو اس عبارت کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ انت یا خالد، اے خالد۔ انت تو یا خالد، اے خالد۔ تفتح الظرف، لفافہ کھولتا ہے، وتقرأ الرسالۃ، اور رسالہ پڑھتا ہے، اور رسالہ یعنی خط پڑھتا ہے۔ اس عبارت کو حل کرنے کے لیے اور مکمل کرنے کے لیے آئیے چارٹ پر چلتے ہیں۔ اصل میں جو عبارت ہمیں دی گئی ہے، انت یا خالد تفتح الظرف وتقرأ الرسالۃ ثم، یہاں تک جو نامکمل عبارت ہمیں دی گئی ہے جسے ہم نے مکمل کرنا ہے، یہ اصل میں یہ والی عبارت ہے۔ محمود یقول خالد یفتح الظرف ویقرأ الرسالۃ ثم یأخذ القلم والورق ویکتب الرسالۃ الی والدہ ثم يضع الرسالة في الظرف ويكتب عليه العنوان ثم يضع الرسالة في صندوق البريد۔ یہ اصل میں یہ والی عبارت ہے۔ تمرین میں جو نامکمل عبارت دی گئی ہے وہ اصل میں یہ والی عبارت ہے جسے ہم درس میں پڑھ چکے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے، اور ہمیں اس بات کی تمرین کرانی ہے کہ یہاں پر جو صیغے دیے گئے ہیں، یفتح، یقرأ، یأخذ، یکتب اور اسی طرح یدع، یہ سب واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کے صیغے ہیں، اور یہاں پر تمرین میں جو نامکمل عبارت دی گئی ہے اس میں جن صیغوں کا استعمال ہوا ہے، یعنی تفتح اور تقرأ، یہ جو ہے یہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کے صیغے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ کرنا ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے یہاں پر جو غائب کے صیغے استعمال ہوئے ہیں انہیں مخاطب کے صیغوں میں تبدیل کر کے عبارت کو مکمل کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، محمود یقول، محمود کہتا ہے، خالد یفتح الظرف، خالد لفافہ کھولتا ہے، ویقرأ الرسالۃ، اور خط کو پڑھتا ہے۔ یہاں پر محمود خالد کو مخاطب کر کے نہیں بلکہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ خالد لفافے کو کھولتا ہے اور خط کو پڑھتا ہے، جبکہ تمرین والی عبارت میں جو کہ نامکمل ہے جسے ہم نے مکمل کرنا ہے، اس میں خالد کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے۔ انت یا خالد، تو اے خالد، تفتح الظرف، تو لفافے کو کھولتا ہے، وتقرأ الرسالۃ، اور تو خط کو پڑھتا ہے۔ یہاں پر تو خالد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے درس والی عبارت میں، اور تمرین والی عبارت میں خالد کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے، لہٰذا یہاں پر جو صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ غائب کے صیغے ہیں۔ اب جب ہم تمرین میں ان کا استعمال کریں گے تو انہیں مخاطب میں تبدیل کریں گے، باقی بالکل وہی عبارت ہے جو درس میں ہے، جو درس میں دی گئی اور ہم نے درس میں پڑھ لی ہے، یہ بالکل وہی عبارت ہے۔ بس صرف فرق یہ ہے کہ درس والی عبارت میں غائب کے صیغوں کا استعمال ہوا ہے، اور تمرین والی عبارت میں ہم مخاطب کے صیغوں کا استعمال کریں گے۔
ثم یأخذ القلم والورق، پھر وہ قلم اور کاغذ لیتا ہے، یعنی خالد قلم اور کاغذ لیتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر خالد کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے، لہٰذا ہم مخاطب کا صیغہ استعمال کریں گے۔ ثم تأخذ القلم والورق، پھر تو قلم اور کاغذ لیتا ہے۔ وَيَكْتُبُ الرِّسَالَةَ إِلَى وَالِدِهِ، اور وہ اپنے والد کو خط لکھتا ہے۔ وَتَكْتُبُ الرِّسَالَةَ إِلَى وَالِدِكَ، اور تو اپنے والد کو خط لکھتا ہے۔ یہاں پر غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور یہاں پر مخاطب کا صیغہ ہم استعمال کریں گے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر غائب کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، جبکہ یہاں پر ہم نے مخاطب کی ضمیر استعمال کی، کیونکہ یہاں پر خالد کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے۔ وَتَكْتُبُ الرِّسَالَةَ إِلَى وَالِدِكَ، یہ کاف جو ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے، چونکہ خالد کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر یہ مخاطب کی ضمیر استعمال ہوئی۔ وَتَكْتُبُ الرِّسَالَةَ إِلَى وَالِدِكَ، اور تو اپنے والد کو خط لکھتا ہے۔ ثُمَّ يَضَعُ الرِّسَالَةَ فِي الظَّرْفِ، پھر وہ خط کو لفافے میں ڈالتا ہے۔ ثُمَّ تَضَعُ الرِّسَالَةَ فِي الظَّرْفِ، پھر تو خط کو لفافے میں ڈالتا ہے۔ خالد کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ پھر تو خط کو لفافے میں ڈالتا ہے، جبکہ درس والی عبارت میں خالد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ خط کو لفافے میں ڈالتا ہے۔ یدعو یہ غائب کا صیغہ ہے اور تدعو یہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ الْعُنْوَانَ، اور وہ اس پر یعنی اس لفافے پر پتہ لکھتا ہے، یعنی خالد اس لفافے پر پتہ لکھتا ہے۔ وَتَكْتُبُ عَلَيْهِ الْعُنْوَانَ، اور تو اس پر یعنی اس لفافے پر پتہ لکھتا ہے، یعنی تو خالد کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تو اس پر پتہ لکھتا ہے، اس لفافے پر پتہ لکھتا ہے۔ یکتبو جو ہے یہ غائب کا صیغہ ہے اور تکتبو یہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ ثم یضع الرسالة فی صندوق البرید، پھر وہ خط کو لیٹر باکس میں ڈالتا ہے، یعنی خالد پھر خط کو لیٹر باکس میں ڈالتا ہے۔ ثم تضع الرسالة فی صندوق البرید، پھر تو خط کو لیٹر باکس میں ڈالتا ہے، یعنی خالد کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ پھر تو خط کو لیٹر باکس میں ڈالتا ہے۔ یدعو جو ہے یہ غائب کا صیغہ ہے اور تدعو جو ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ ترکیب بالکل آسان ہے، بالکل وہی ترکیب ہے جو درس والی عبارت کی ترکیب ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر جو صیغے دیے گئے ہیں وہ غائب کے صیغے ہیں، تو اس میں ہم نے غائب کی ضمیر نکالی تھی، فاعل والی ضمیر غائب کی نکالی تھی، یعنی یفتح یا یقرأ اور یأخذ، ان صیغوں میں ہم نے غائب کی ضمیر ہوا نکالی تھی، اور یہاں پر ہم مخاطب کی ضمیر انت نکالیں گے۔ تفتح اور تقرأ اور تأخذ ان سب صیغوں میں ہم مخاطب کی ضمیر انت نکالیں گے۔ باقی بالکل وہی ترکیب ہے جو درس والی عبارت کی ترکیب ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ ذرا سا بھی دماغ پر زور ڈالیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہ ہوگا، آپ خود کر سکتے ہیں۔ معانی الکلمات، کلمات کے معنی، یہ نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں یہ زیادہ تر وہ الفاظ ہیں جو درس یا تمرین میں استعمال ہو چکے ہیں، جنہیں ہم نے درس یا تمرین میں پڑھ لیا۔ اگر درس شروع کرنے سے پہلے ان الفاظ کو بغور پڑھ لیا جائے اور خوب یاد کر لیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ الرسالۃ خط، الظرف لفافہ، ادعو میں رکھتا ہوں یا میں رکھتی ہوں، یا میں ڈالتا ہوں یا میں ڈالتی ہوں، یہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عنوان پتہ، صندوق البرید لیٹر باکس، ادعو دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں یا میں دعا کرتی ہوں، یہ بھی واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو رکھ، تو رکھ،
یہ واحد مذکر امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ رکھ یا رکھ دو، دعا رکھ یا رکھ دو۔ دفتر الحضور رجسٹر حاضری، ادعو دعا کرو، الحضور حاضری، دفتر الحضوری رجسٹر حاضری اور الحضور حاضری۔ مدیر التعلیم ناظم تعلیمات۔ اسماء اسم کی جمع ہے، یہ اسم کی جمع ہے۔ عریدۃ درخواست، توابع یا توابع ٹکٹ۔ سائل برید ڈاکیہ۔ ثم پھر، مکتب البرید ڈاک خانہ۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔